کلمات حقہ بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سچا غلام بناوے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شریعت طیبات عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ تعالیٰ پاک پیغمبر دی ساری امت دی حفاظت فرماوے، پوری امت دی اصلاح فرماوے، پوری امت پر رحمت برکت نازل فرماوے۔ اللہ تعالیٰ تمام باشندگان پاکستان کو جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت، اطاعت، خلفائے راشدین، مہاجرین انصار، پاک پیغمبر دی جماعت، صحابہ کرام دی محبت دی اتباع دی پیروی نصیب فرماوے۔ میرے دوستو، قرآن مجید اللہ دی آخری تے معتبر کتاب ہے۔ جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دوتے 23 سال نازل تھی نہیں رہی ہے۔ زمین دے اتے تے آسمان دے تلے قرآن کنے زیادہ اعلیٰ افضل سچی تے اچھی کتاب موجود نہیں۔ اندے تے کئی برکات ہیں۔ وڈی برکت ہے جو ہے اللہ دا کلام ہے۔ بھی برکت ہے جو سید الملائکہ فرشتے نا سردار جناب حضرت جبریل علیہ السلام این کتاب کو گھننا ہے۔ بھی برکت ہے سارے پیارے پیغمبر دوتے نازل تھئیے۔ بھی برکت ہے جو ایک قرآن پیغمبر دے سینے کنے آئے تے نبی دی زبان نے پڑھے۔ اور 23 سال پاک پیغمبر نے جو قرآن پڑھائے، قرآن سمجھائے، قرآن تے عمل کر کے دکھائے، قرآن اپنے صحابہ کنے یاد کرائے۔ ایک قرآن پاک پیغمبر نے اپنے صحابہ کنے لکھوائے، نبی سے لکھ دے کوئی نہ ہن، لکھوے دے ہن۔ قرآن لکھن والے کون ہن؟ سارے بسم اللہ دے بعد نقطے کنے گھن کے والناس دی سین تک سارا قرآن صحابہ لکھے اور پیغمبر نے اپنی موجودگی بھی صحابہ کو لکھوائے۔ نبی سے وفات کے بعد پوری دنیا کے اندر قرآن مقدس کو صحابہ نے پھیلائے۔ جی میں نبی سیدہ اپنی امت دوتے احسان ہے، ایویں پاک پیغمبر دے صحابہ دائی سالوں تے احسان ہے جو قرآن اسا تک پہنچا گئے۔
اللہ تعالیٰ نے یہ سارا دین اسلام قرآن اپنے پیارے پیغمبر دے حوالے کیتے نبی سے دین اسلام قرآن اپنے صحابہ دے حوالے کیتے صحابہ نے تابعین دے حوالے کیتے تابعین نے تبع تابعین دے حوالے کیتے تواتر نال دین اسلام قرآن اصل تک پہنچے میں یہ بھی تھیں تو دس دے ماں 100 صحیفہ نازل تھے وڈی کتاب تورات نازل تھی زبور نازل تھی انجیل مقدس نازل تھی سائرہ کتاباں تے صحیفے برحق ہیں سارا سب تے ایمان ہے تمام انبیاء تے بھی ایمان ہے تے تمام صاحب تے کتب تے سارا ایمان ہے لیکن یاد رکھیں جب ایک کتاب آئیے سید الکتب افضل الکتب خیر الکتب اکمل الکتب احسن الکتب قرآن مقدس آئے اللہ نے تمام صحیفے کی کتابہ منسوخ کر چھوڑے اعلان کر دیتے ایک کتابی قیامت تک راسی تے دین اسلامی قیامت تک راسی اج این دین اسلام قرآن تے عمل کی ضرورت ہے کوئی بات دین دی اپنی طرف نہیں بناون دی اختراع کرن دی ایجاد کرن دی ضرورت نہیں اور وہ جنہ کتاباں پہلے آیا ہن صحیفے یہودی نے انگریزی نے صاحبی نے انہیں بھی تحریف تبدیلی تغیر تبدل کر دیتے وہ کتاب نہ ہے کتاباں اصلی قائم ہے جب ایک کتاب آخری آئیے ان متعلق اللہ اعلان کر دیتے انا نحنو نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ایک کتاب اساں بھیج رہے ہیں اندی حفاظت اساں آپ کرے سے انگریزے نے یہود نے جب یہ ساری کتاب پٹھی انہیں قرآن دے مقابلے میں کچھ صحیفے تورات زبور انجیل مجموعہ شائع کیتے کٹھا ان دا نام رکھی پن بائبل وجہ کیتی بیٹھے اگلی گل تساں سن کے حیران تھی سو میرے کو کئی بیبلاں پین میں رکھی کیاں پاکستان دی بائبل امریکہ دی بائبل دے نال نہیں ملتی امریکہ دی بائبل برطانیہ دی بائبل دے برابر نہیں برطانیہ دی بائبل چین دی بائبل دے مطابق نہیں چین دی بائبل ہندوستان دی بائبل دے برابر نہیں ہندوستان دی بائبل روس دی بائبل دے برابر نہیں یہ ہکا کتاب اللہ دا قرآن ہے دنیا میں تساں کہیں کونے میں چلے ونجو
بسم اللہ دی پاک نے گن کے تے والناس دی سین تک ہکو قرآن ہے۔ یہ سارے پیارے پیغمبر دی صداقت دی دلیل ہے کہ سارا نبی بھی سچا، سارے پیغمبر دی کتاب بھی سچی، تے من حیث الجماعت مسلمانوں دی جماعت ہی سچی۔ میرے دوستو، زمین دے اُتے تے آسمان دے تلے تورات دا حافظ کوئی نہیں، زبور دا حافظ کوئی نہیں، اس ٹائم انجیل دا حافظ کوئی نہیں۔ پوری دنیا میں تسا ریسرچ دے تحقیق دے تفتیش کرو، سینکڑے بندے نہیں، ہزاراں بندے نہیں، پوری دنیا میں تسا شمار کرو تے کئی لکھ بندہ تو کو قرآن دا قاری تے حافظ لفظی جنہیں کو بسم اللہ دی پاک نے گن کے تے والناس دی سین تک سارا قرآن زبانی یاد ہو سی۔ یہ سارے پیغمبر دی صداقت دی دلیل ہے، سارا نبی بھی سچا، سارے پیغمبر دی کتاب بھی سچی، تے من حیث الجماعت مسلمانوں دی جماعت ہی سچی۔ میرے دوستو، میں تو کو دعوت دینا ان کتاب کو مضبوطی نال پکڑو، انہیں تے عمل دی کوشش کرو۔ سارا عقیدہ میں ہوئے جی میں اللہ دا قرآن آ دے، سارا عمل میں ہوئے جی میں پاک پیغمبر دی سنت تے حضور دا فرمان آ دے۔ اگر یہ دو چیزاں مضبوطی نال پکڑاں تے عمل کیتا تے بندہ کامیاب ہے۔ میں یہ بھی تھیں دسی ونجاں جو ہر عمل اللہ کی بارگاہ وچ قبول نہیں، جویں تساں کئی ودے ہو یہ کام کروں تا ثواب ہے، ثواب کہیں ہونے۔ اعمال دی مقبولیت واسطے ترے شرطاں ہیں۔ اگر یہ تو کو یاد رہا دنیا میں کوئی باطل فرقہ تو کو گمراہ نہ کر سکتا۔ یہ ترے شرطاں، یہ جتنے فرقے گمراہ تھی گئے تے بنے کھلن انہیں دے اعمال یہ ترے شرطاں کہیں نہیں، کوئی نہ کوئی شرط مفقود ہے۔ تو سمجھ جرے بندے ودے ہو نا دنیاوی حضرات بڑے سادے ہو، ظاہری عمل کو دے کے تساں متاثر تھی ویندے ہو، متاثر نہ تھی۔ آدن بندہ ہے تا غیر مسلم سخی بڑا ہے، یہ میں بھائی لوگوں کو پیسے دیندے، کپڑے گھنا دیندے، نلکا لوا دیتے، سڑک بنوا دیتے، محرم دا مہینہ آئے شربت دی سبیل لائی کیا بہت اسے یہ چیزاں لے کے متاثر تھی ویندے ہن اتنی گل پکا۔ غیر مسلم بندہ، بد عقیدہ بندہ
جنا عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، زمین تے آسمان دے درمیان جتنا خلا ہے، اگر یہ جتنا سونا تے چاندی صدقہ تے خیرات کر لے اندے عقیدے دے خراب ہومن دی وجہ کنے اللہ دی بارگاہ وچ منظور تے مقبول کوئی نہیں۔ یہ گل پکدی نہیں۔ اگلی گل ہی میں تک دساں، ابو جہل نے پنجائت حج کی کہا، ہر سال حج کرنا قبول نہیں کیا، کیوں؟ عقیدہ خراب۔ مشرکین مکہ یہ حج بھی کریں دے ہاں، عمرے کریں دے ہاں، بیت اللہ بھی آن دے ہاں، تو سب مسیطہ پہ بنے دے ہو، انہیں کعبے دی تعمیر کی تھی، پیسہ حلال دا لایا ہے، لیکن قبول تو ساتھ جو خدا کو تو منے دے ہیں، تو سارے مشرک منے دے، قرآن لکھا مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو منے دے ہن، مشرک دی تعریف ہی جائے، جرا خدا کو منے خدا نال شریک کرے، وہ کیا دن سارا قرآن اللہ سے لوگوں کو ڈشے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ مِنْ اَجْلٍ سوال کرو او ان مشرکین مکہ کنے پوچھو معدومن انہاں کو وجود رہن والا کون، نہ انہاں کو پیدا کرنے والا کون۔ قرآن مقدس نے فرمایا سارے مشرکین مکہ یا گل کرے تھے جو جواب دے سن جو سارے پیدا کرنے والا کلا خدا ہے۔ قرآن یہ ایک جہاں نہیں، ایک سپارہ نہیں، ایک آیت نہیں، ایک رکوع نہیں، ایک منزل نہیں، سارا قرآن اس بات سے شاہد ہے جو رب دی ذات کو بھی منے دے ہن تے رب دی صفات دے بھی قائل ہیں۔ قرآن مقدس نے اور مقام تے بیان کیتا، اور مقام تے اعلان کیتا، فرمانے لوگو وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ انہیں مشرکین مکہ کنے سوال کرو، انہیں کنے پوچھو اس زمین دے بناون والا کون، آسمان دے بناون والا کون۔ قرآن مقدس نے فرمایا سارے مشرکین مکہ یا گل کرے تھے جو جواب دے سن جو زمین تے آسمان دے بناون والا کلا خدا ہے۔ تساں حضرات دیگر تک بہت میں تو یہ آیات پڑھ پڑھ کے دسینا سنینا، مشرکین مکہ رب کی ذات کو بھی منے دے ہن صفات کو بھی منے دے ہن۔ قرآن مقدس نے اور مقام تے بیان کیتا، اور مقام تے اعلان کیتا، فرمانے لوگو قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ۔ میرے پاک پیغمبر انہاں نال گل کرو، انہاں کنے پوچھو تو آسمان کنے رزق دیون والا کون، زمین کنے رزق دیون والا کون، تواڈے اکھاں دا مالک کون، تواڈے کنے دا مالک کون، قوت سامعہ تے قوت بصر دا مالک کون، زندہ وچوں مردہ تے مردہ وچوں زندہ پیدا کرنے والا کون، مدبر الامر کون۔ قرآن مقدس نے فرمایا سارے مشرکین مکہ یا گل کرے سے جو جواب دے سن جو تمام صفت خدا دا اپنائن۔ ادھر تورے کو وقت ہوئے میرے پاس ہی ٹائم ہوئے میں تو دساں تو قرآن کیا ہے۔
اور مقام تے آیا قرآن مقدس اندر آیا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ان مشرکین مکہ نے سوال کرو انہاں نے پوچھو زمین دے بناون والا کون آسمان دے بناون والا کون چندر تے سورج کو چلاون والا کون قرآن مقدس نے فرمایا سارے مشرکین مکہ یا گل کرے سے جو جواب لے سے جو خدا دا نظام ہے خدا دا انتظام ہے اللہ آپ کیا چلے اللہ اور مقام نتے آیا فرمانے لوگوں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا انہیں مشرکین مکہ کنے سوال کرو انہیں کنے پوچھو آسمان کنے بارش دینے والا کون مردہ زمین کو زندہ کرنے والا کون نباتات کھیتی اگانے والا کون تو رزق دے انتظام کرنے والا کون قرآن مقدس نے فرمایا سارے مشرکین مکہ یا گل کرے سے جو جواب نے سنجھے تمام صفتہ خدا جا اپنے آئین یہ سچ ہے مشرکین مکہ رب دی ذات دے قائل صفات دے قائل بیت اللہ دی تعمیر کتنے پیسے حلال دے خرچ کتنے عمرے کرنے ہن حج دے ویندے ہن تلبیہ ہی پڑھدے ہن آدے ہن لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک رب سا حاضر ہے تیرا شریک کوئی نہیں یہ کون آ دیا ان تو ساتھ کو یہ تلبیہ صحیح تے ایمیں پڑھ دے ہیں اسا مومن کیوں تے او مشرک کیوں انہیں کوئی بیماری لگ گئی ہے وہ توارے ملکی چی آئی کری انہیں این تلبیہ دے کوئی ایک ٹکڑا گھڑ کے اپنے بھتے دے نام دا ملا دیتا لات منات عزا حبل یہ وڈے بے 360 وہ بے بنائی پہ یہ رزق دیں دے یہ دکان چلیں دے یہ سفر کرویں دے یہ پانی پی لیں دے بڑائی وہ تلبیہ پڑھ دے ہن لیکن وہ ایک ٹکڑا ملے دے ہن جی میں تسا ملے ہی بچے ہو ٹوٹ کے گانڈ گاڑی وہ آدھے ہن لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک رب آسا حاضر ہے تیرا شریک کوئی نہیں اللہ شریکن تملکہو مگر تیرے چھوٹے چھوٹے خدایان جنہیں تیرے قبضے قدرت موجود ہیں جنہیں اسا تیار کی تن پترلات منات عزا حبل جنہیں اسا تیار کی تن اے چھوٹے خدایان تو بڑا خدایان نہ مالک تو آپ ہی میرے پیارے دوستو مشرکین مکہ نے جو ٹکڑا ملایا انہوں نے صدقات ختم خیرات ختم حج نے پانی پلاون والا ثواب ختم بیت اللہ دی تعمیر کی دی ثواب ختم کئی عمرے کی تن ثواب ختم میدان عرفات دی حاضری دی ثواب ختم میرے پیارے دوستو مشرکین مکہ نے جر عمل کیتا مشرکین مکہ نے جری نگی کی تھی انہوں نے ساری برباد تھی کی اس واسطے جو انہیں لوگوں دا عقیدہ خرابا سب کنے پہلے وڈی شرط ہے جو بندے دا عقیدہ صحیح ہو عقیدہ دا وڈا مسئلہ اہم مسئلہ ضروری مسئلہ جنہوں تے فوز و فلاح تے کامیابی دا مدارے وہی اللہ دی توحید یہ اعتقاد رکھنے اللہ تعالیٰ اپنی ذاتی جی وحدہ لا شریک اللہ اللہ تعالیٰ اپنے صفاتی جی وحدہ لا شریک اللہ
اپنے اقوال جی وحدہ لا شریک لا، اپنے افعال جی وحدہ لا شریک لا، یہ سارا کارخانہ کائنات دا اللہ دا محتاج ہے تے اللہ کسی دا محتاج نہیں۔ عقیدے وچ لچک پیدا نہیں کر سکتا۔ اگر مخلوق کو خالق نال شریک کرے سے ہمیشہ واسطے جنت دا داخلہ بند۔ قرآن اعلان کر دیتا ہے۔ جرا عمل تو کر رہے ہیں، عمل دی پہلی شرط کیا ہے کہ عقیدہ صحیح۔ نمبر 2 دوجی شرط، جرا عمل تو کر رہے ہیں وہ عمل اللہ دی رضا دی خاطر ہوئے، خدا دی خوشنودی مقصود ہوئے، وہ عمل ریاکاری ناموری شہرت تے مبنی نہ ہوئے۔ اگر تیرا عمل ریاکاری شہرت تے مبنی ہے، ناموری تے مبنی ہے، اللہ دی بارگاہ دے اندر تیرا عمل منظور تے مقبول نہ تھی۔ کتنا شرط آ گیا؟ تیجی شرط، یہ ذرا کچھ اوکھی ہے، ویسے تو سوکھی ہے، میں اوکھی نظر دیے بندے کو۔ وہ یہ جرا عمل تو کر رہی، وہ عمل پاک پیغمبر دی تعلیم تے طریقے نبی دی سنت دے مطابق ہوئے۔ جرا عمل پیغمبر دی سنت دے خلاف ہے، اللہ دی بارگاہ دے اندر تیرا عمل منظور تے مقبول نہ تھی۔ ساڑھے جرے ملک دے لوگ ہیں، یہ بدعات، رسومات، رواج اندے پرستار تے پجاری ہیں، نبی سے تعلیم تے سنت دا خیال نہیں کرتے۔ یہ وجہ ہے فرقے بن گئے، جماعت بن گئے۔ یہ ہکا جماعت علماء دیوبند جیرے نہ دین دا مسئلہ آپ بنیں دن تے نہ کہیں کو بناون، یہ قرآن و سنت تے پارا دینا۔ سارے فرقے انہیں خلاف، مرزائی خلاف، ملنگ خلاف، عیسائی خلاف، یہودی خلاف، انگریز خلاف، امریکہ خلاف، توڑی حکومت خلاف، لیکن اللہ دی نصرت امداد کی جماعت نالے یہ ہر موڑ تے محاذ تے اسلام دا پرچم اٹھائی گئی۔ یہ تکلیف کی پرواہ نہیں کریں، یہ تکلیفات اہل حق تے آئین شروع کرنے، لیکن اوکھ نال کئی بندے کو اپنی طرف کریں، کوئی بات بناون کی اجازت۔ میں دے کئی دفعہ مثال نالی بندے کو تقریری سمجھینا۔ میرے دوستو، جرا بندہ ملک پاکستان نہ رہوے تے سکہ تے پیسہ اب بناوے، اے حکومت پاکستان دا خطار۔ جرا بندہ کلمہ پاک پیغمبر دا پڑھ دے تے مسئلے دین لیا بکڑا پڑھے لائے، پاک پیغمبر دی شریعت دا خطار۔ جس طرح ملک پاکستان دے اندر سکہ تے پیسہ او چل رہا، جس تے حکومت پاکستان دی مہر اللہ دے دین نظر مسئلہ او چل سی، جس تے پاک پیغمبر دا فرمان تعلیم تصدیق تے مہر موجود ہے۔ میں اندان دین دا مسئلہ نہ تو بنا نہ میں بناوا، بدعت رسومات دے پیچھے نہ تو ونج نہ میں ونجا۔ کلمہ پاک پیغمبر دے پڑھے ہوئے سارے بندے خدا دے دروازے تے آؤ، سارے بندے پاک پیغمبر دی سنت اپناؤ۔ میرے پیارے دوستو، پر عقیدہ ہوئے ہوئے جی میں اللہ دا قرآن آدے، عمل ہوئے ہوئے جی میں پاک پیغمبر دی سنت دے حضور دا فرمان آدے۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس ہی جلان کیتا، کائنات در لوگو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے پاک پیغمبر
دی ذات گرامی اندر بہترین نمونہ موجود قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی میرے پاک پیغمبر اپنی امت کو فرما دو میں خدا رل محبت لے تو علی اتباع پیروی کرن میں خدا دے محبوب بنوے سن ایک کتابی خالق کائنات نے بھیجیے تے سمجھاون والا محمد رسول اللہ جوانی نال بھیجے نبی سیدہ ہر عمل کے حکم امت پر دین جتنے فرقے جماعتاں بنیاں کھڑیاں نے غور کرو انہاں دے وچ یہ ترائے شرطاں قائم ہیں میں تھیں جڑے ویلے بستی پہنچا حاجی صاحب مجاد گن گیا بانگ تھی پہلے میں کہ لب و لہجہ تو سارا نہیں میں کہ انہیں حضرات نے پوچھے انہیں کہ تو آپ پہ پتہ لگ ویسے بڑے جمعہ دا دن نے میں باوضو بیٹھا ہوں تو صحیح باوضو بیٹھے ہو بیت اللہ کا پورا منہ ہے قرآن سامنے لاتا سٹیج سارے مسئلے چھوڑ نیک نے پوچھو جو یا بانگ حضرت علی اپنے کوفے دی جامع مسجد اپنے موزن کنے اکویندا پیر علی دا فرمان ہوئے انہیں دی اپنی کتاب ہوئے پیر علی دا موزن ہوئے تے کوفے دی جامع مسجد ہوئے جلیاں دی کتاب میں حوالہ مل پوئے قرآن خدا دا مجمع میں گواہ کر کے پیادا میں مذہب چھوڑ دے سائی نہیں دیکھتے مل ویسے انہیں کو وہ لکھ روپے نہ لے بکوڑ مری اسادے ہیں کلمہ وہ ہوئے جرا سونے پاک نبی پڑھے اذان وہ ہوئے جرا سونے پاک نبی دی تعلیم کنے ثابت ہے وضو ہوئے جنہیں قرآن آئی نماز ہوئے جنہیں پاک نبی سے دی تعلیم کہیں کو اپنی طرف نے کوئی بات بناونا کی اجازت دین اسلام ایک کامل مکمل ہے یہ چھٹے سپارے دی آیت میدان عرفات گزری اتری ہے یہ 6 سال پاک نبی سے جو دین اسلام پڑھائے ہے تقریباً 1,50,000 1.5 لاکھ بندہ کم و بیش صحابہ نبی نے سامنے میدان عرفات موجود آنا آپ نے خطبہ دیتے جبریل علیہ السلام نے پہلے یہ آیت قرآن میں پڑھی ہے کچھ نبی سے پڑھ کے آپ نے صحابہ کو سنائی جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے صحابیوں اللہ تعالیٰ فرمیندہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی میں خدا نے تیرے دین کو کامل مکمل پورا کر دیتا دین والی نعمت پوری ہو گئی دوسرے مقام میں آیا اللہ پاک نے فرمایا دنیا والے لوگوں ما فرطنا فی الکتاب من شیء اساں کتاب دے اندر کئی شے دی کمی نہیں کی تھی تبیان لکل شے ہر شے دا بیان ہو گئے میرے پیارے دوستو مومن مسلمان دا دین تو جرا پاک پیغمبر دے زمانے کرے کامل مکمل تے پورا اجی کامل دین دوتے مکمل دین دوتے اکمل دین دوتے عمل دی ضرورت ہے اللہ دی قسم ہے کوئی بات آپ کی طرف کرے دین دی بناون دی اجازت دے ضرورت نہیں اور این آیت دے اندر ترائے گالیاں اللہ سے فرمایا پہلے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم میں تورے دین کو مکمل کر دیتے ایک بات دوسری بات فرمائیے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي میں نے دین والی نعمت پر ہوتی پوری کر چھوڑی ہے
تیجی بات فرمائی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں خدا نے تمہارے واسطے دین اسلام کو پسند کیے، یہ قیامت تک دین اسلام رہنا ہے۔ توجہ کی تھی بیٹھے ہو؟ یہ سارا دین نبی صلی نے بعد صحابہ پڑھائے، دنیا میں صحابہ نے پہنچائے۔ نبی صلی کی قرآن علی دے دین اسلام علی امانت اس صحابہ دے سپرد کر گئے۔ صحابہ نے پوری دنیا اسلام کا پرچم پھیلا دیا۔ دنیا کا کوئی کونا خالی نہیں جتنا قرآن نہ پہنچا ہوئے، دین اسلام نہ پہنچا ہوئے۔ اللہ اعلان کیتے وہی دسی بنیا، اللہ سے فرمائے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جیرا بندہ دین اسلام دے سوا بیا دین تلاش کرے سی فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ دین ہرگز قبول نہ کیتا ویسے۔ یہ فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، او بندہ او لوگ میدان قیامت غائب خاسر تھی سن، حالات تباہ تھی ویسن، جنہیں دین اسلام قرآن کو چھوڑ کے اور دین تلاش کرے سن۔ جو دین سچائی این تے عمل این دے پچھو جو پاک نبی 23 سال پڑھا گئے۔ اس ہم بچوں کو دنیاوی کورس کروانے پہ ٹیکنیکل، فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، اکنامکس، بی کام، ڈی کام، سی کام، آئی کام، بی اے، ایم اے، ایف اے، بیرسٹری ون پڑھو، لیکن نبی سے جرا کورس پڑھائے بچے کو اے نہیں پیا پڑھے نا، اے نبی تک کورس ہی بے تیرے سارے کورس جھوٹے ہو سکتے ہیں، یہ قرآن جھوٹا نہیں۔ یہ نبی والا کورس پڑھ پڑھا بچے کو یاد کرا عمل۔ یہ نبی سے 23 سال دین پڑھائے۔ کتنے سال؟ آپ اللہ کا دین دا پیغام پہنچا کے چلے گئے، آپ دی وفات دے بعد نبی سیدنا بچپن دا ساتھی انہیں خلافت دی باغ ڈور سنبھالی، 2 سال 3 مہینے 9 یا 22 دن خلافت ہوتے رہے۔ استقامت دے پہاڑ ہن، یہ نویں لوگ زکوٰۃ کا انکار کرن پائے گئے، صدیق کہ میں تمہارا مقابلہ کرے سے۔ ہوں یہ جمعے دا مختصر جہاں ٹائم ہے، میں تفصیلی نہیں بن سکتا، یہ میں تو دس دیواں جو زمین دے اتے تے آسمان دے تلے پاک نبی سے جو امتی جو صدیق جیسا خوش نصیب بندہ کہیں گے۔ یہ وہ شخص ہے جو اللہ پاک نے انہی قبری نبی کرنے جگہ نہیں رکھی، نبی سے نے کٹھے سمالی۔ ان اللہ مانا، اللہ سے فرمایا قرآن مجید چھے نبی سے اپنے ساتھی کو پہلے فرمائے ان اللہ مانا، صدیق پریشان نہ تھی، اللہ سادے نال۔ یہ قرآن ایت رسینی پہیے یہ صدیق رہی نبی سے کنے جدا نہ راسی، یہ ذریعے کی نبی دے کٹھے، یہ غاری کی نبی دے کٹھے، شاری کی نبی دے کٹھے، مداری کی نبی دے کٹھے، تے جنتی کی نبی دے کٹھے۔ یہ 2 حضرات نبی تھی نے وزیر ہیں، انہیں قبرائیں اللہ پاک نے پیغمبر کریں جدا نہیں رکھی۔ جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر نبی کو تو وزیر زمین نو دے دیندہ،
تو وزیر آسمان تے ڈیندا میں محمد مصطفیٰ دے تو وزیر زمین تے موجود ہیں تو آسمان تے موجود ہیں پاک پیغمبر نے فرمایا فاما وزیر من آل السماء فجبریل و میکائیل میرے آسمان والے وزیر حضرت جبرائیل تے میکائیل واما وزیر من آل الارض فابو بکر و عمر میرے زمین والے وزیر حضرت ابو بکر تے دوسرا حضرت عمر آقا اج بھی وزیریں دے نال ستا ہوئے وزیر آقا دے نال ستے پہ پوری دنیا دے کافر کٹھے تھی نے کوئی نبی کرنے جدا نہیں کر سکتے لوگیں کوشش کیتی آئی اللہ انہیں تباہ کر چھوڑا اور یاد رکھی نبی سے اپنی وفات کرنے پہلے مصلی صدیق دے سپرد کی دے تفسیر امی تفسیر صافی تفسیر البرہان حوالے دا میں ذمہ دار نبی سے 14 دن بیمار رہے بیماری کی حالت آپ نے تقریر فرمائی ہے فرمانے لوگو مال عادل انتنا جد الا وقد کافناہو ما خلا ابا بکر سروتے کہنا احسان نہیں مہر کے احسان دے بدلے دے چکا سوائے حضرت ابو بکر دے حضرت ابو بکر صدیق دا سرود احسان دے یکافہ اللہ بہا یوم القیامہ یا ابو بکر صدیق دے احسان دا بدلہ ان کو میدان قیامت خدا عطا کرے سی محسن کائنات امام الانبیاء فرما گئے صدیق دا سرود احسان ہے انہیں احسان دا بدلہ ایک اللہ آپ دے سی نبی سے اپنی وفات نے 2 دن پہلے حکم کیتے نماز لوگوں کو صدیق پڑھاوے یہ سنی کتاب پہ لکھا کھڑے ایران دی کتاب پہ لکھا کھڑے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس پاک پیغمبر نماز لوگوں خود پڑھنے جان فلما اشتد به المرض حضور کو تکلیف زیادہ ہو گئی امر ابا بکر یصلی بالناس میرے پاک پیغمبر نے حکم فرمایا نماز لوگوں کو صدیق پڑھاوے وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَّى بِالنَّاسِ حضرت صدیق نے لوگوں کو نماز پڑھائی ایران علی کتاب آدی ایک دن صدیق نے لوگوں کو نماز پڑھائی دوسرے دن بھی صدیق نے لوگوں کو نماز پڑھائی پاک پیغمبر زمین تے موجود ہیں اہل ایمان کو کیا اس کی خلافت میں کلام اہل ایمان کو کیا اس کی امامت میں کلام خود امام دو جہاں جس کو بنائے جائیں امام میرے پیارے دوستو میرے پیر صدیق کو پہلا خلیفہ خدا نے بنایا اللہ دی قسم جناب حضرت ابو بکر صدیق مسلط سے پاک پیغمبر خدا آپ ٹھہرایا اشارہ کیتے جو میرے بعد میری جماعت دا امام صدیق ہو سی میرے دوستو نبی جے کو مصلی آپ دے گئے وہ کون کنے کھا سکتے باقی تو من مامنا ساری ڈیوٹی نہیں تساونا ساری ڈیوٹی ہے قرآن میرے سامنے لاتے صدیق نے ایک بندے کو نہیں آیا دنیا نے کتاب ہی کہیں نہیں جو ورک کیتا ہوئے جو میں کو خلیفہ بنائے یہ تا انکار کرا کرنا میں خلیفہ نہیں بنتا لیکن اللہ دا فیصلہ ٹل سکتا ادھر رب دی تقدیری چاہا جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات دے بعد صحابہ صدیق دا حد پکیا تو نبی سے نہ بچپن دا ساسی ہے نبی سے نہ وفاداری نبی سے نہ رازداری نبی سے نہ جانساری اتن تیرے ہاتھ بیعت کرے لیا صدیق انکار کرے اللہ
میں خلیفہ نہیں بنتا، یہ مشکل کام ہے، دشوار کام ہے، میں خلافت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، لیکن اللہ کا فیصلہ کتا ٹل سکتا۔ صحابہ بیعت کی تھی، بیعت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر دی مسجد اندر آندن، ممبر تے کھڑے تھیندن، ترے دن اعلان کیتا، ترے دفعہ اعلان کیتا، فرمانے لوگو میں خلیفہ نہیں بننا، میں تری بیعت توڑنا، واپس کرنا، یہ مشکل کام میں میں خلافت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، کوئی بیا بندہ تلاش کرو۔ میرے پیارے دوستو، صدیق نے ایک دن اعلان کیتا، صدیق نے دوسرے دن اعلان کیتا، صدیق نے تیسرے دن اعلان کیتا، میں خلیفہ نہ بننا۔ حضرت علی مجمع میں موجود کھڑے تھی وینن ادن صدیقہ ایسی گل کیوں کرے نہیں، تنو پاک پیغمبر نے اپنے مصلی دا وارث بنایا، ساری نماز دا امام بنایا، میں الیادا سارا دین دا امام تو ہی، ساری دنیا دا امام تو ہی۔ حضرت علی تائید تصدیق پہ کرنا، صدیقہ خلیفہ امام تو را سے انہیں کو ہون یاد ہے 1400 سال دے بعد یاد خلیفہ بلا فاصل نہ جی انہیں کنے تو پوچھو، لیکن تو سر رل مل گئے ہو۔ اصل مسئلہ یہ بھی تے نہ کیا جو حضرت علی دنا کلمے ملائے ہوئے، جو حضرت علی خلیفہ بلا فاصل بانگی چی مدت دا دے کھڑے ہو خلیفہ بلا فاصل۔ میرے پیر علی دا خلافہ دا کتنا نمبر ہے؟ ہولے ہولے آپ کو بکھر تھا نہیں ہے تو نپی ویسے پیر علی دا خلافہ دا کتنا نمبر ہے؟ ولا ابو حضرت علی دے پہلے خلیفہ بننے دا کوئی امکان ہی باقی ہے؟ بولو انہیں کہنے تو پوچھو تو آپ کو نمی دکان کا ڈھڑنا اپنا فائدہ تھا ہے، نمبر تو وہ چوتھا ہی رہے گا۔ فائدہ اگر کیا ہوئے تو میں کو تقریر دے بعد سمجھا دی بیٹھے لیکن تساں جو ملنگ بن گئے ہو تو دکان آپ نے کر دیا ہو، نمبر تو وہ چوتھا رہے، تو آڑے ملنگ بنن دا کیا فائدہ؟ میرے دوستو، بزرگو، بھراو، عزیزو، مقصد کیا ہے؟ تفریق بین المسلمین، تفرقہ بازی، تو یہ بھی جانتے ہیں ان کچھ نہیں تھی۔ دل تے میرا آج جو میں تو کوئی میں 3 بجے تک گھیل گھلا اور کیا کرے گھیل گھلا مشکل ہے۔ جنہیں صوفی بیٹھن تھے مول صاحب ٹائم تھی گئے، جنہیں صوفی نے یہ بڑے بیمار ہیں۔ میں گجرائی نے حضرات نے ٹائم دیتا 2 بجے تک، میرے کو تقریباً 6 بجے ٹائم تو سائیں روز ساری پکڑی تھی بھی آنے آج مسائیں ہتھے آئے پہ ہو۔ اساں پیر علی دے بھی غلام ہیں، تے سونے صدیق دے بھی غلام ہیں، تے سیدنا فاروق اعظم دے بھی غلام ہیں، تے سیدنا عثمان ذوالنورین دے بھی غلام ہیں۔ نبی سے گھرانے تے نبی دے اہل بیت دے اصل غلام اساں اہل سنت والجماعت۔ وہ تو بلکہ میں ایران دی کتابیں جی پڑھی، عراق دی کتابیں جی پڑھی، ایک کتاب نہیں پڑھا، کئی کتابیں میں پڑھی جڑے عالم محمد نال محبت رکھ دن وہ اہل سنت والجماعت لوگ ہیں۔ اگر تساں توجہ نال بیٹھے ہو تو میں تو حدیث ہی پڑھ کے سنانا۔ جامع الاخبار دے اندر آیا، کشف الغمہ دے اندر آیا، تفسیر میرات الانوار دے اندر آیا، المرجعات دے اندر آیا، پاک پیغمبر نے فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ عَلَىٰ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ
جرا بندہ آل محمد دی محبت تے مویا مرسی تو آل سنت والجماعت ہو کے مرضی لوگ شاہدوا دن جرا آل سنت والجماعت دے مدد دے مردہ حکم کبری جذاب ہونا حشری جذاب ہونا میادان نالو ہونا وَلَيْسَ عَلَى مَمَّا تَلَى السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عذاب القبر ولا شدت یوم القیامہ جرا بندہ اہل سنت والجماعت دے مذہب تے مردان ان قبری عذاب نو حشری عذاب ممکن ہے اور کوئی بندہ میری تقریر دی بات کو ملے آکھے یہ تن نبی سے دی بات آئی وہ حضرت علی دا فیصلہ ہے جو تسا سنی سکتے ہو بالکل میں حضرت علی دا غلام ہوں حضرت علی دا غلام ہے نبی غلام حضرت علی دی محبت میرا دین ایمان ہے صدیق فاروق غنی دی محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی محبت سارا دین ایمان ہے صحابہ اہل بیت دی محبت سارا دین ایمان ہے میرے پیر علی نے فرمایا حضرت علی نے فرمایا فرمان لوگو تو اما اہل السنت فالمتمسکون بما سنہ اللہ لہم رسولہ اہل سنت او لوگ جرے اوناتے چلتن جرا خدا نے بیان کیتا اوناتے چلتن جرا پاک پیغمبر نے بیان کیتا لہذا جماعتی جانوی کامیاب تے میدان قیامتی جی کامران تے کامیاب اللہ تعالیٰ دے راہ تے چلسی پیغمبر دے راہ تے چلسی وہ کامیاب ہے وہ تساں پہ چل نبی صحیح قرآن دے کاری تے حافظان صحابہ قرآن دے حافظان پاکستان دے سرزمین جو تے قرآن یاد کون وہ دے کرنا بولو کئی ہزار بچہ ہر سال قرآن یاد کر کے حافظ بننے تھوڑے مدارس مساجد بلکہ مرد نہ رہے عورتیں ہی حافظ ہیں میں ضلع سرگودا وچ گیا ایک مقام چوکیرا کئی سال پہلے کی بات ہے ہن تو زیادہ ہو سکی 300 لڑکی قرآن دی قاریات حافظہ زندہ موجود ہے سن دے بیٹھے ہو سننے دے مرد حافظ بیبیاں حافظ بچے حافظ بڑھے حافظ ساڑے لنگڑے تے بڑھے معذور حافظ سننے دے اکھیاں دے حافظ اللہ کی قسم سنیو تورے نبی نے اندھے بھی قرآن دے کاری تے حافظ میرا گھر توسے شریف ہے او میں تو گنڈلنگ کی رہا تورا خرچہ میرے ذمہ تھی دیا ایک نابینا ہے حکم مسلط میرے کھڑے نے ہیں سارے حافظ کٹھے کرو ایک لفظ قرآن نہ اٹھسی ایسا فکر کرو یہ نہ انہیں کہنے تو جب اہل بیت دی محب ہو تو قرآن دا حافظ ہے تو آپ اکسن جیا ہے وہ کتھا ہے اکسن سارا ہی قرآن دا حافظ پشاوری موجود ہے نہ کوئی پشاور بنجے نہ حافظ لگ گئے پیر علی قرآن دا حافظہ سارے کتاب میں لکھا کیا سن دے بیٹھے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن دا حافظہ سارے کتاب میں لکھا کیا حضرت سیدنا فاروق اعظم سیدنا عثمان ذوالنورین قرآن دے حافظہ سارے کتاب میں لکھا کیا طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ ام المومنین مومن دی اماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن دی حافظائی پکائی پائی طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن دی قاریات حافظائی ساری کتاب وچ لکھا میں نا سن دے بیٹھو مومن دا ماما مومن دا اما قرآن دا حافظ اصل اہل بیت یہ نبی دا کرانا جنہوں نے بارے قرآن اللہ پاک فرمائے یا نساء نبی اللہ سنہ کا آہد من النساء
میرے پاک پیغمبر دے ازواج مطہرات سب دنیا نے عورتیں نکار نبھے جی میرے پاک پیغمبر دا شان تمام کائنات دے مرد گروچا میرے پاک پیغمبر دے بیبے دا شان تمام کائنات دے عورتیں گروچا النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم نبی مومنہ دا سردار نبی دا گھر والا مومنین دا ماما یا اللہ سلیمان تا اوہے جنت خود پیتا اللہ پاک نے فیصلہ کیتا او جریمان دا تُزا خود پیتے وے تواری جان والی ماں سیدہ عائشہ سیدہ حفصہ تواری قرآن والی ماں تواری ایمان والی ماں او جریمان دا تُزا خود پیتے وے جس ماں نے تواری پرورش کی دیئے جس ماں نے تو کو جنم لیتے انہیں ماہمان دا تورا گھرانا گواہے تورا کنبہ گواہے تورا قبیلہ گواہے بستی دے لوگ گواہے شہر دے لوگ گواہے تورے ہمسائے گواہے تورے احباب گواہے حضرت سیدہ خدیجہ حضرت سیدہ سودا حضرت سیدہ عائشہ حضرت سیدہ حفصہ حضرت سیدہ جویریہ حضرت سیدہ رملہ حضرت سیدہ زینب حضرت سیدہ صفیہ حضرت سیدہ عائشہ حضرت سیدہ حفصہ حضرت سیدہ ماریہ حضرت پاک پیغمبر دے ازواج مطہرات انہاں دے ماحول دی گواہی میں خالق خدا کہڑے نہ جو تمام مومن اماماں تے امائن قرآن دا فیصلہ سچ ہے ایرانی کچھ پاکستانی یہ نبی دا گھرانہ نہیں بنے پیر علی دے گھرانے کو منینا انہیں دا نام چاہتے ہیں نبی دے گھر دا نام نہیں چاہتے نبی سینہ 11 گھر والا کتنا دو بیبیاں نبی سے زندگی وفات آگئے باقی 9 رہ گئے جب نبی سے وفات تھے 9 بیبیاں زندہ موجود ہیں انہوں نے تعریف کرائی نکل نبی سے نے 3 پتران جناب حضرت سیدنا قاسم حضرت عبداللہ انہوں نے لقب تجیب تائرے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سے نسبی تے سکے پترن انہیں نے فضائل مناقب تے تعریف کریں نہ سوچو نبی سے نہ 4 صاحبزادہ جعفر صادق نے فرمایا پاک پیغمبر دا بیٹا 4 محمد باقر نے فرمایا پاک پیغمبر دا بیٹا 4 ایران دے کتابیں چاہیا پاک پیغمبر دا بیٹا 4 انہیں نے فضائل مناقب کریں نہ سوچو اگر این پھرکے دار نبوت ایمان ہے تے نبی دے گھر دی تعریف کیوں نہیں کریں دے میں پوچھ دی ہوئی علی دے گھرانے دا نام چاہنا نبی دے گھر دا نام نہیں چاہتے میں تے نبی سی نہ سارا گھرانا منے پیر علی دے ساری اولاد منے یہ وجہ دے سارے بارہ امامن میں نو خدا دا بندہ حضرت علی دے تھا 18 پترن 18 سارے امامن 12 دی بات نہیں 18 دی بات سننے بیٹھے ہو تھکت نہیں بیٹھے بس میں ہوں مقامنا نماز انشاءاللہ پڑھ دے پیر علی دا غلام میں دس سکتا جو حضرت علی دے 18 پترے دے نام کیا ہیں جو میں حضرت علی دا غلام میرا پیر علی کتنا شاہدان دنیا کی کتنے میں نہ سکتا ہوں جب میں حضرت علی دا غلام میرا پیر علی بڑا طاقتور جوانا 4 عورتوں کا کوٹا پورا رکھ رہا اور سن دے بیٹھے ہو تو سمجھے میری تقریر دیتے بیٹھے ہو تیرا کتنا شاہدان ہے انہیں نہیں ہک کی کہا انہیں کو بیوی بھول گئی حافظہ ختم ہے وہ کتنا شاہجہان کا جہاں ہون شو دے ہولی اللہ ہکی یہ ہکا تو رسیر کھین میں سے سب فکر نہ کرنا چاہا پی گردے ختم میں جوان شادی کی دی جنگھاڑ جاؤں انہوں نے چاہ قائم
ہن میں کنا سن میں حضرت علی دا غلام میرے پیر علی نے دنیا میں 9 عورتیں نال شادی کی تھی 4 دا کوٹا پورا رکھے لیا انہیں 4 ہی چو کئی بی بی دی وفات تھی گئی اور شادی کر کے گن ہے انہیں وفات تھی گئی اور شادی کر کے گن ہے انہیں وفات تھی گئی اور شادی کر کے گن ہے میرے پیر علی نے دنیا میں 9 عورتیں نال شادی کی تھی میں نہ سا سکتا حضرت علی دی تیری اولاد پیدا تھی ہے تیری بی بی کنے پتر پیدا تھے تیری کنے دھیاں پیدا تھے تیری بی بی کنے پتر بھی پیدا تھے دھیاں ہی پیدا تھے میرے پیر علی دے 9 بی بی کا نام کیا میں نہ سا سکتا حضرت علی نے کس خاندان دے نال رشتہ بنایا کتنا من کا رشتہ کیتا میں نہ سا سکتا اس وقت جب میں حضرت علی دا غلام حضرت علی دے اولاد دا بھی غلامان تے حضرت علی دے گھر دا بھی غلامان لیکن انہیں واسطے ٹائم چاہیے تھے اور کلو ٹائم کا نہیں تھے میرے کلو سنگنے پہلے کھائے بس جمعہ دا مختصر ٹائم ہو دے بس میں اتھائیں اپنے معروضات ختم کیا کرنا بس ولا تائیں تسا سجاوت کی تھو شروع کرے انشاءاللہ پہلے تو یاد پیش نہ راسی جو حافظت پر بڑے قوی ہیں جو بیوی دا نام نہیں یہ پتہ کوئی نہیں میری شادی ہے یا کہنا یہ تو حالات یہ میرے والد صاحب نے 50 سال پہلے سیدنا صدیق اکبر پر رسالہ شان صدیق اکبر یہ لکھا دو 3 دفعہ یہ پڑھو چاہ جنیاں نہ ملنگ کرنال بات نہ کر سکتی سارا تجربہ ہے سن دے بیٹھو میں کو لاہوری چنگا چھپائے والا نما آغاز اعلیٰ درجہ دا کاغذ لگائے کہ میرا دل تا دے میں ایک مفت میں تقسیم کر کے تو بیتی بنا لیکن دیندہ نہ انہیں وجہ ہے جو میں کنے پریسر ہے کمپیوٹر ہے انہیں لکھائی چھپائی دے پیسے کی دن وہ توارے کرو ہوئن گھنائے نہ ہوئن جوتی پا کے گھر بھائی بجائے اس نے غلط کسی نے اپنی بیٹھے کے گھرے میں تصویرہ لکھی لائی پہ ہو یہ تورا وقت میں کلنڈر ترتیب لیتے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بیٹے کتنے آنے بیٹا کتنے آنے شاہدہ کتنے آنے مدت خلافت کتنی ہے نبی سے صدیق کو مصلح آپ لے گئے کہ میں حدیثہ نہ لکھ رہے ہیں یا اپنے گھر لڑکا ہو یہ بھی تو میں مفت نہ دے سکتا کرو پیسے ہومن گنائے نہ ہومن تو اپنے گھر پر بنائے اللہ تعالیٰ تمہارے جان مال رزق اولاد گھر ایمان زندگی کی برکت عطا کرے سب کو نبی سے سچا غلام بناوے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سنتا نہ ٹائم ہوندے